بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آج جب میں اپنے آفس سے اسٹوڈیو آ رہا تھا آج کی ریکارڈنگ کے لیے تو واٹس ایپ دیکھ رہا تھا. وہاں ہمارے پرانے دوست ہیں، میرے بچپن کے کلاس فیلو. ہم 3 دوست تھے جو بچپن میں 4تھی 5ویں 6ٹھی میں ساتھ رہے، اور ان کا نام احمد ہے، محمد احمد. ان کے ابا چونکہ گجر تھے تو ہم پھر شرارتاً انہیں گجر کہا کرتے تھے، پر وہ ان کے نام کا حصہ ہی بن گیا. میں ذاتی طور پہ اپنی برادریوں کو نام کا حصہ بنانے کا کبھی قائل نہیں رہا، لیکن بعض لوگوں کا بن جاتا ہے. انہوں نے مجھے ایک تحفہ بھیجا، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اتنے سالوں سے آئی گیس جب آئی واز ان فرسٹ ایئر تو میں ان کے گھر گیا تھا، رحیم جار خان. میں پڑھتا بہاولپور تھا، تو وہاں ان کے گھر مجھے اخبار ملی اور میں اس کو لے کے ناشتے کے طور پہ، ظاہر ہے مجھے تب سے عادت تھی تو پڑھ رہا تھا. اس وقت یہ تصویر میں نے پہلی دفعہ دیکھی اور میں بہت خوش ہوا. آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ پرانے دوستوں سے مل کے ان کے بارے میں سوچ کے کیوں اچھا لگتا ہے. پہلے آپ کے کچھ سوال. اوپن آئی کہتی ہیں، سر جی ماں باپ کا ذکر کریں جو دوسروں کی اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اپنی اولاد کو احساس محرومی کا شکار کر دیتے ہیں. پچھلے کئی مہینوں سے اس طرح کے اتنے کیسز آ رہے ہیں. میرا خیال تھا شاید چھوٹے شہروں میں، گاؤں سے بھی ایسے آ رہے ہیں، نواحی علاقوں سے بھی. کسی کی وجہ اس کی ماں ہے، کسی کی وجہ اس کا باپ ہے. کچھ خود ذاتی طور پہ محبت کرتے ہیں. بسم اللہ، محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندو، وہ آپ کے ماں باپ کی ایکسٹینشن تھی. جب تک آپ اس گھر میں ہوتے ہیں اور یا اس گھر کو آپ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بعض والدین نہیں ہوتے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لیکن جب وہ بیاہے جائیں، ان کے بچے ہو جائیں، پھر آپ کی اپنی شادی ہو جائے، آپ خود انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، تو تب آپ نہ تو بہن کے بچوں کی رسپانسبل ہے، نہ بھائی کے بچوں کی رسپانسبل. یعنی ان کو آپ محبت کا اتنا اظہار کرتے ہو کہ اپنے بچے آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ حماقت یا جو بے دانش، اس سے زیادہ کم فہمی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اٹس لائک اے حماقت. آپ پاس اگر اللہ نے دانش دی ہے تو پھر رشتوں کو یہاں بیلنس کی ضرورت نہیں ہے. بیوی کا بیلنس اپنی بہن یا بھائیوں سے نہیں کیا جا سکتا، اس کی پریفرنس زیادہ ہے. اپنے بچوں کا پریفرنس اپنے بھانجوں بھتیجوں سے نہیں کیا جا سکتا. یہ غیر فطری ہے. اور ہمیشہ ایسے لوگوں کو بعد میں نے آخری عمر میں جا کے پھر روتے ہی دیکھا ہے کہ اپنے بچے تو ظاہر دور ہوتے ہیں، آپ کے دل سے دور، شکل سے دور، آپ کے اعمال سے دور، آپ سے محبت نہیں کر رہے ہوتے، اور جن سے آپ نے کی ہوتی ہے وہ آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو ان دوسرے بچوں کا باپ سمجھتے ہیں کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ سنبھالیں، اور ان لوگوں کا جو اختتامی سال ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. فائقہ کہتی ہیں، سر میرے شوہر کو جو اپ ڈیٹ والی تھی ویڈیو، وہ میں نے اپنے شوہر کو بھی دکھائی، لیکن سچی بات یہ کہ مجھے لگ رہا ہے میرے جیسی کتنی ہی لڑکیوں کے دل کی آوازوں کو آپ نے مجسم کر دیا، اور اللہ کرے کچھ شوہر اس بات کو سمجھیں. نورید نے کہا کہ سر جی اگر شوہر اپنی بیویوں کا خیال کرنے لگیں تو بیویوں کو رونا نہ پڑے. یہ بات بالکل بجا ہے. اچھا، ایک حسن اتفاق سے مدیحہ وہ کہتی ہیں، سر جی مجھے فرینڈ بنانے کا بہت شوق ہے. میں جس سے بھی پہلی بار ملتی ہوں دوست بنا لیتی ہوں، مگر پھر جب ان کی منافقت دیکھتی ہوں تو پیچھے ہٹ جاتی ہوں. بیٹا جی، جب بھی آپ جیب میں ترازو لے کے بیٹھو گے پھر دوستی نہیں چل سکتی. میں نے بہت برسوں سے اپنے دوستوں کے بارے میں کلیہ بنایا. یہ کلیہ بہت کارگر ہے. آپ کا دوست جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا. پرانے دوستوں میں محبت بھی ہوتی ہے اور بے ریا ہوتی ہے، اس میں منافقت نہیں ہوتی. اچھا، اگر فرض کریں ملک سے یہ باہر چلے جائیں، آپ سے دور چلے جائیں اور اپنی زندگی کے مشکلوں میں کھو جائیں، جب بھی واپس آئیں تو آپ کو سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں میں وہی پہچان ہوتی ہے جو 10 سال 20 سال 30 سال پہلے ہوتی ہے. پرانے دوستوں کو کبھی نہ ملنے کا تانا نہیں دینا چاہیے. ایک دلیل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ کا رشتہ 10 سال بعد بھی ہوگا تو فریش رہے گا. پرانے دوستوں پہ کبھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اور یہ آپ کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، آپ کی خوشی میں، آپ کے غم میں یہ سب سے پہلے پہنچنے والے ہوتے ہیں. پر اگر کوئی دور ہو
اور اس کے لیے مجبوری ہو وہ نہ آ پائے تو پھر اس کو آزمائش میں نہیں ڈالتے. اپنے دوستوں کی خیر خبر رکھنی چاہیے, ان کے ساتھ تھوڑا ریلیٹ بھی کرتا رہنا چاہیے, ان کے ساتھ اپنے دل محبت کا احساس بھی رکھنا چاہیے. ایک بات اور یاد رکھیے, اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی تو سیلفیاں ویلفیاں بنانے کا رواج ہے, تو کچھ تصویریں ضرور بنا کے رکھنی چاہیے. یہ آپ کو بہت برسوں کے بعد بھی آپ کی آنکھوں کو مسکراہٹ بھی دیتی ہیں, نمی بھی دیتی ہیں. دوستیاں وہ جو اسکول میں ہوتی ہیں بہت شاندار لمبا چلتی ہیں, کالج کی دوستیاں بہت ان کی لمبی عمر ہوتی ہے. میں اگر غور کروں تو میرے جتنے بھی سب سے محبت کرنے والے دوست ہیں یہ اسکول کے آخری سالوں کے اور کالج کے زمانے کے ہیں. یعنی ایس ٹی کالج بہاولپور میں تھا تو جتنے میرے دوست بنے یہ آلموسٹ سارے جمعیت کے تھے. اچھا, جمعیت اور جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو ووٹ ملیں یا نہ ملیں, سوشلی اتنے یہ تگڑے, اتنے مضبوط, اتنے قابل اعتبار اور قابل بھروسہ ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح ہر طرح کا رشتہ یہ نبھاتے ہیں. اور ان کے ہاں جو بہت بنیادی شرط ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دوستی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو ایسی دوستی میں کوئی بوجھ نہیں ہوتا. یعنی پچھلے دنوں ہمارے جو فرسٹ ایئر کے زمانے میں جو ناظم تھے اب وہ ماشاءاللہ ریٹائر ہو گئے, اسلام آباد میں ہیں, ڈاکٹر بن گئے, غلام محمد عارف صاحب. تو انہوں نے گروپ بنایا, تو ابھی میں نے ان کو دیکھا نہیں, مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ ان کی تصویر کیسی ہوگی, داڑھی سفید ہوگی. ظاہر ہم سے بڑے تھے, ہم فرسٹ ایئر میں تھے, وہ اس وقت یونیورسٹی میں تھے اور اس کے بعد فوراً اسلام آباد میں ان کی سرکاری جاب ہوگی. لیکن وہ جو تعلق تھا, وہ جو قربت تھی, آپ اکٹھے بیٹھتے پڑھتے یا کچھ میٹنگ میں شریک ہوئے, تو آج بھی وہ آپ کو اتنی ہی بائنڈ رکھتی ہے. میرے اسکول کے دوستوں میں ظفر شاہد لندن میں پچھلے 25-26 سال سے, حسن اتفاق سے یہ بہاولپور بھی میرے ساتھ رہے, لاہور میں بھی ساتھ ہی آئے, اور ہم قدم میں میرے نائب ایڈیٹر بھی رہے. ان کی خوبی تھی بلیک پینٹ پہنتے تھے اور اس زمانے میں اوپر وہ جو ٹائٹ قسم کی شرٹ, کیا کہنا چاہیے, جو فولڈ ہو جاتی ہے گلے میں, وہ والی یعنی شرٹ نہیں پہنتے تھے, تو اسمارٹ لگتے ہوتے تھے. ان کی یہ خوبی ان کے اپنے باقی لوگوں سے ملنسار بہت تھے, اب بھی وہاں اتنے سال سے. بلکہ پچھلے دنوں یہ گئے ہوئے تھے مسجد اقصیٰ. اب چونکہ وہاں کے شہری ہیں برطانیہ کے, تو یہ ڈیلیگیشن اور سیاحت کا ٹرپ بنا کے لے کے جاتے ہیں, اور کتنے لوگوں کو 2-3 دفعہ, ایک دفعہ تو اپنی بیوی کے ساتھ گئے, پورا بیت المقدس انہوں نے, یعنی پہلے سے آپ اس کو ریکی کرتے ہیں, تو میں نے پوری اس سے رودات سنی. جب بھی یہ پاکستان تشریف لاتے ہیں ان سے ضرور ملاقات ہوتی ہے. اپنے دوستوں کو وقت دینا چاہیے, دوستوں کا جب وقت آپ کو ملے اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ جو بی بی کا شوق ہے بیٹا, یہ لوگوں کو آزمانے اور لوگوں کو ترازو میں رکھنے, اور وہ منافق ہے وہ نہیں منافق, آپ کو ٹھیک رہنا چاہیے. اگر بندہ اگلا آپ سے ٹھیک ڈیل نہیں کر رہا تو آپ کو چپ ہو جانا چاہیے, ڈسٹنس اپنے آپ ہو جاتا ہے. پر جو بھی پلٹ کے آئے اس کی قدر کیجئے, اس لیے کہ جتنے لوگوں کی آپ قدر کرتے ہو وہ آپ سے محبت کی اس ڈوری میں, اس اندیکھے رشتے میں بندے رہتے ہیں, جڑے رہتے ہیں, آپ کی دعاؤں کا حصہ بنتے بھی ہیں, آپ کو دعائیں دیتے بھی ہیں. انہوں نے مجھے جو تحفہ بھیجا ہے وہ تصویر ہے, وہ بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.